بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یقیناً یہ بات واضح طور پر نظر آئی کہ امریکہ کی طرف سے جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو پکڑا گیا ہے اور پکڑ کر امریکہ لے جایا گیا، یہ بالکل کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حیران کن ہے کہ کس طرح سے فورسز آئیں اور اس کے بعد ایک ملک کے صدر کو ہی اٹھا کر لے جائیں۔ یعنی کتنی بے بسی ہے ایک ملک کی کہ اپنے صدر تک کو نہیں بچا سکے کسی دوسرے ملک سے، کہ وہ آ کر ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر لے گئے۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ 40 فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وینزویلا نے کہا ہے ہمارے 40 فوجی اور دیگر لوگ، اس میں کل 40 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کارروائی تھی جس پر ٹرمپ نے حیرانی کا بھی اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ کمال، حیران کن تھا یہ آپریشن، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں لائیو ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہاں پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ جب کرمنلز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس طرح وہاں تو ٹیلی ویژن پر بھی بہت سے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، سیریز بنتی ہیں، باقاعدہ ریئلٹی شوز تک ہوئے ہیں۔ تو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ بالکل اسی طرح سے لگ رہا تھا، تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ کوئی اور ملک یہ نہیں کر سکتا، کبھی ایسا کوئی اور ملک کر ہی نہیں سکتا، کسی کو صلاحیت نہیں، سب کہا۔ لیکن جس طرح ٹرمپ نے سوچا تھا کہ اس کے بعد بس ہم وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لے آئیں گے، اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے، دکھائیں گے کہ امریکہ جس کو چاہے اٹھا کر اپنی عدالتوں میں سزا دلوا سکتا ہے۔ پھر خبر آئی کہ جن کو عدالت بھی پیش کیا جا رہا ہے، مناظر بھی دکھائے گئے ان کو، وینزویلا کے صدر کو کس طرح سے پکڑا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب دوسری جانب دیکھیں کیا خبریں ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ 40 لوگوں کا مارے جانا وینزویلا کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی ایک خبر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف صدر کو آپ لے گئے ہیں، یہاں آ کر لوگوں کو مارا گیا ہے۔ عالمی سطح پر ظاہر ہے کوئی ملک بھی آسانی سے تو امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کے بہت قریبی ہوں گے، بہت حمایتی ہوں گے، وہ بھی اس طرح ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں گھس کر آپ اس کے صدر کو اغوا کر لیں، بندے مار دیں اور وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ان کے لیے اپنے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی اور بڑا ملک جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کو اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ شاید نظر یہ آتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم وینزویلا کے صدر کو لے آئیں گے تو باقی سارے ہمارے ساتھ لائن میں کھڑے ہوں گے، لگ جائیں گے ہمارے ساتھ، جو ہم کہیں گے وہ کریں گے، کیونکہ اس خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کہی کہ وینزویلا کی نائب صدر کے ساتھ ہماری طویل بات چیت ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ بات ہی نہیں مانی۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم کالونی نہیں بنیں گے۔ اب ٹرمپ کو دوسری دھمکی دینی پڑ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں اگر ہماری باتیں نہ مانی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلا حملہ ہی کافی ہوگا اور سب چیزیں پھر ہمارے حق میں ہو جائیں گی، نائب صدر ہماری بات سنے گی۔ ایک اور خاتون جو اپوزیشن لیڈر ہے، جس کو بہت پسند کیا گیا ویسٹ میں، مغرب میں، اور اس کی بڑی سپورٹ کی گئی، تو اب ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جی اس کے ساتھ تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، اس کو ہم کس طرح انسٹال کر دیں، اس کو کس طرح سے وہاں پر بٹھا دیں۔ یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ امریکہ کے لیے رجیم چینج اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ کئی دفعہ بس دھمکی لگاتا ہے اور اپوزیشن تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ جناب ہم ٹیک اوور کر لیں گے، سب کر لیں گے۔ یہاں وینزویلا میں یہ ہو نہیں سکا۔ پھر یہ بات بھی کہی جا رہی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ دیکھیں آپ کا صرف دفاعی نظام ہی آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا، آپ کے اندر لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ جو اقتدار میں آیا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے آیا ہے، تو پھر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ ریگڈ الیکشن کرائیں گے، جہاں تفریق بہت زیادہ ہوگی معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر، پھر وہاں مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی ملک اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس پر بھی سوچنا ہوگا۔ یہ عادل نجم صاحب نے بھی، جو امریکہ میں ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، کئی یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں، انہوں نے یہ تھیسس پیش کیا کہ دیکھ لیں ذرا، اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اندر آپ کو ایک یکجہتی ہونی چاہیے آپ کے ملک میں۔ خیر، وینزویلا کے حوالے سے اب ایک تو یہ کہ جی جو پلان تھا اس کے مطابق سب کچھ نہیں ہوا، اسی لیے اب دوبارہ دھمکی دینی پڑ رہی ہے ٹرمپ کو کہ جی ہمیں دوسرا حملہ کرنا پڑے گا، ہماری بات مان جاؤ، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح چلو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ تیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ تیل کی تو ہے ہی۔ وہ کہتے ہیں تیل ہمارے پاس بہت ہے، وہ دوسرا ہے، شیل گیس کا ہے، لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور ملک ہمارے خطے میں آ کر اثر رسوخ رکھے، یعنی ان کا اشارہ چائنا، رشیا کی طرف ہے۔ تو یہ بھی ایک گیم ہے کہ وینزویلا پر ہمارا اثر رسوخ ہونا چاہیے، لاطینی امریکہ کے ممالک پر ہمارا اثر رسوخ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ٹرمپ نے اب میکسیکو اور دیگر ممالک کو بھی دھمکی لگا دی ہے کہ
ہمارے خلاف آپ نے نہیں کھڑے ہونا، یا کسی ایسے ملک سے، چین جیسا ملک ہو، دیگر طاقتیں، عالمی طاقتیں، ہماری مرضی کے بغیر آپ نے نہیں چلنا ورنہ آپ پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کو اصل ریزسٹنس اندر سے آ رہی ہے۔ باہر کے ممالک کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا ہے، کیا ہو جائے گا دیکھی جائے گی، شاید اس کی بھی اتنی ٹینشن نہ ہو، اگرچہ عالمی سطح پر ظاہر ہے کہ ایک ڈپلومیٹیکلی تو تنہائی ملے گی، ایک پریشر تو امریکہ پر بلڈ ہوگا، ورنہ وہ ابھی دوبارہ حملہ کرے، کرتا چلا جائے، اپنی فورسز زیادہ بھیج دے، بمباری کر دے، لیکن اس سے امریکہ کے انٹرسٹ کو ان دا لانگ رن نقصان ہوگا۔ مڈل ایسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگیں چھڑوا دیں، لیکن وہ کئی دہائیوں پر چل گئیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہوا۔ افغانستان کی مثال ہے، جنگ لمبی چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وینزویلا میں خیال شاید یہ تھا کہ پہلے ہی حملہ کافی ہوگا، لیکن ویسا نہیں ہو سکا۔ تو اب ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ نیچے جا رہی ہے۔ یہ جنگ اگر تھوڑی سی بھی طویل ہوئی تو ٹرمپ کے لیے تباہی کا باعث بنے گی، کیونکہ اب ریپبلکن بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پھر وہاں امریکہ میں یہ سسٹم ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی طرف سے نومینیٹ ہوتے ہیں، کئی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، 3 4، اور پھر ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو ٹرمپ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مقابلہ کر کے آگے آتے رہے، اور پھر یہ واحد ٹرمپ ریپبلکن کی طرف سے واحد امیدوار بن گئے تھے۔ لیکن اب ریپبلکن پارٹی یہ سوچ رہی ہے ہم نے کیا کر دیا۔ اب ان کا تو سلوگن تھا میک امریکہ گریٹ اگین، کہ ہم نے باہر کسی جنگ میں نہیں جانا، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کر آئے تھے اپنی پارٹی کو۔ اب ریپبلکن سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو وہی کام شروع ہو گیا ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ جی ڈپلومیٹ جو ہے وہ باہر مداخلت کرتے ہیں، ہم نے امریکہ پر توجہ دینی ہے، امریکہ کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، امریکنز کی زندگی بہتر کرنی ہے۔ تو ٹرمپ تو ان سے بھی آگے جا رہے ہیں جن کے مخالفت میں ہم نے ووٹ دیے تھے۔ تو اب یہ ان کا کہنا کہ جی وینزویلا کو ہم چلائیں گے، یہ تو براہ راست مداخلت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ ہم چلائیں گے پوری طرح سے۔ پہلے تو کہا تھا نا ہم رجیم چینج کر دیں گے، کسی اور کو لیں گے، وہ کہہ رہے جی ہم چلائیں گے، جس طرح سے کریں گے۔ تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو تجربہ ہے عراق جنگ کا، مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی دیگر جنگوں کا، وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ دیکھ چکے ہیں، اور سوچا جاتا ہے کہ اچھا جی جنگ ایسے ہوگی ایسے ہوگی، لیکن جنگ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ آپ پہلے حملہ تو کر دیتے ہیں، گولی تو چلا دیتے ہیں، لیکن پھر روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب وہاں پر امریکی کانگریس میں، ان کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اب دیکھا جا رہا ہے، اور اس پر تشویش پائی جا رہی ہے، اور اب ریپبلکنز کے اندر نمایاں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ان کی اپنی پارٹی ٹرمپ کے خلاف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی کہ اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ وینزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ نے میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ جی تم بھی تیار ہو جاؤ۔ یہی نہیں، اب وہ کہیں رک ہی نہیں رہے، ہمیں قومی سلامتی کے نقطۂ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے، یہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت گرین لینڈ کے ارد گرد روسی اور چینی جہاز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ٹرمپ وہ کہیں رک ہی نہیں رہے، کہنا روسی اور چینی جہاز ہے گرین لینڈ، ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے۔ تو اصل ان کو خوف چین اور روس کے انفلوئنس کا ہے، یہ خود مان رہے ہیں۔ تو کس کس ملک کی طرف پھر جائیں گے؟ اب میکسیکو کو کہہ رہے ہیں، کیوبا کو کہہ رہے ہیں، اور کولمبیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم بھی تیاری پکڑو۔ تو کہاں تک جائیں گے؟ کس کس ملک پر حملہ کریں گے؟ تو بات تو اتنی پھیل جائے گی کہ امریکہ کے بس سے باہر نکل جائے گی۔ تو لہٰذا اب اس کی وجہ سے امریکہ میں آپ دیکھیں گے معیشت کو بھی دھچکا لگے گا۔ یہ نہیں ہو رہا کہ جی سارا کچھ ہی جس طرح وینزویلا کا نقصان ہوگا، معاشی طور پر اور سفارتی طور پر امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہوتا چلا جائے گا، زیادہ ہوگا جیسے جیسے اگر یہ معاملہ نہیں سلجھتا اور وینزویلا کی گورنمنٹ گھٹنے نہیں ٹیک دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا امریکہ کے لیے بھی، اور ابھی سے ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ٹرمپ کے میں نے جس طرح بتایا کہ اپنی پارٹی ان کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا، ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے۔ امریکی حملے میں فوجی اہلکاروں سمیت 40 افراد ہلاک ہوئے، وینزویلا نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پھر روسی تیل کے معاملے پر وہ اب بھارت کو بھی دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی ٹیرف بڑھا سکتے ہیں ہم اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو۔ دہشت گردی کے الزامات، وینزویلا کے صدر کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جا چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی تقریریں ہوں گی، یہاں بھی بات کی جائے گی، اور امریکہ کے ایکشن کے خلاف ہی بات ہوگی۔ درست کام نہ کیا تو مادروو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ کی وینزویلا کی نائب صدر کو دھمکی۔ اب وہ خاتون کو بھی ان کو دھمکی لگانی پڑ گئی ہے کہ اچھا کیا اب اس خاتون کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے؟ پھر کوئی اور ان کا لیڈر آ گیا، کیونکہ ان کی سپریم کورٹ نے ان کو صدر بنانے کا کہہ دیا ہے، تو پھر کوئی اور لیڈر کھڑا ہو گیا، کوئی اسمبلی کا بندہ آ گیا، تو کس کس کو اٹھا کر امریکہ لے جاتا رہے گا اور وہاں پر عدالت لگا کر سزائیں سنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو عالمی سطح پر
بیکلش آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، برطانیہ سے لے کر یورپی ممالک، دیگر ممالک جو ہمیشہ ہر بات میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کے خلاف لکھ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ اپنے خلاف ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ احتجاج ہوا ہے، شہر شہر میں لوگ باہر نکلے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ تک کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ایسے نو ٹو وار، ہم اور جنگ کوئی نہیں چاہتے، ہم نے تو ووٹ اس لیے ٹرمپ کو دیا تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں عوامی طور پر بھی، لیکن عوامی طور پر ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ نے لوگوں کو روک لیا، کر لیا، کون سا گرا دیں گے، لیکن جو اپنی پارٹی کے لوگ خلاف ہو رہے ہیں وہ تو ٹرمپ کو براہ راست کمزور کر دیں گے، اور ٹرمپ کو پھر الیکشنز میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی ساکھ اور زیادہ نیچے جائے گی، ان کی اپروول ریٹنگ بہت زیادہ نیچے جائے گی۔ تو ابھی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر وینزویلا کسی طرح سے ڈٹ جاتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوگا کہ وینزویلا کو سارے بمباری کر دیں اور یہ کر دیں، تو پھر امریکہ کے لیے آگے جا کر ایران پر حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی جو پہلا پلان تھا وہ پوری طرح سے امریکہ کے حق میں نہیں گیا، یہ بات تو واضح ہے۔ یہاں تک کہ جی اس کو اٹھا کر لے آئے ہیں، وہ سب ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد کہ باقی لوگ ہماری بات مان لیں گے وہ نہیں ہو پایا۔ تو وہاں پر اب ٹرمپ اس وقت کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں، اور جتنا عرصہ گزرتا چلا جائے گا ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے پھر اپنی ٹیم پر ناراض ہوں کہ تم نے تو مجھے غلط گائیڈ کیا، غلط انٹیلیجنس دی، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ جا کے ہم لے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ نائب صدر یا فلاں وہ بالکل دب کے رہ جائیں گے اور سب ہمارے کہنے میں آ جائیں گے، وہ کیوں نہیں ہو سکا۔ تو یہ چند دنوں میں ہی آپ دیکھیے گا کہ ایسی خبریں پھر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔